سورہ فاتحہ کی گزارش ہے تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، اور تمام مرحوم علماء مراجع مجتہدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد لا صلی علی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الاراضین وحجتہ علی العالمین، الامام المہدی المنتظر والحجت الثانی عشر، ولعنت اللہ علی اعدائہ مجمعین، اما بعد فہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صلوات بھیجئے محمد وعلی۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ اور اس کی 15ویں آیت کا آخری حصہ تلاوت کیا گیا۔ ارشاد پروردگار ہے، اور یقیناً بالتحقیق ہماری طرف سے تمہارے لیے بھیجا گیا ہے کتاب کو اور نور کو، اور نور بھی وہ جو بہت واضح ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اگر انسان کے پاس کتاب ہو اور روشنی نہ ہو تو وہ کتاب کو پڑھ نہیں سکتا، لہذا کتاب کے ساتھ ساتھ روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے کتاب کو بھیجا خود اس پر جو اول نور تھا، اور جب وہ نور خود دنیا سے جانے لگا تو کتاب کو چھوڑ کر گیا، مگر اپنی جگہ پر کچھ انوار کو معین کر کے گیا۔ اسی لیے ارشاد رسول ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور ایک میرے اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے تو تم کبھی بھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پہ پہنچ جاؤ گے۔ اے اللہ کے رسول، ہم حوض پر تو پہنچ جائیں گے مگر وہاں ہمیں پلائے گا کون؟ تو کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ علی ساقی کوثر ہیں؟ تو ہر زمانے میں پروردگار عالم نے کتاب کے لیے ایک روشنی کا انتظام کیا، اور یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ ہر محدث نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 12 جانشین ہیں، میرے 12 وزیر ہیں، میرے 12 وصی ہیں، میرے 12 خلیفہ ہیں۔ 12 طریقوں سے یہ روایت آئی ہے، خلفاء اثنا عشر، 12 خلیفہ۔ کہیں کہا گیا میری نسل سے ہیں، کہیں کہا گیا قریش سے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ان تمام کے نام مئے ولدیت بتائے اور القابات کے ساتھ بتایا۔
ان ائمہ میں سے جس امام کی آج شہادت کی شب ہے، حجت خدا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سیرت ائمہ علیہ السلام کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص دین کو سمجھنا چاہتا ہے تو ائمہ کی حیات طیبہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن عجیب صورتحال ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یوں تو اللہ نے 12 امام بھیجے، لیکن زیادہ تذکرہ مولا کائنات اور امام حسین کا۔ باقی ائمہ نے اپنی حیات طیبہ میں دشمنان دین سے کیسے مقابلہ کیا، کیونکہ ہر دور میں طاغوت ہے، ہر دور میں یزید ہیں، ہر دور میں نمرود ہیں، ہر دور میں فرعون ہیں، ہر دور میں شداد ہیں، سب ہر دور میں ملیں گے۔ ائمہ علیہ السلام نے باقی اماموں نے ان کا مقابلہ کیسے کیا، کس حکمت سے کیا، کس علم سے کیا، کس ریاضت و عبادت سے ان کا مقابلہ کر کے ان کی سازشوں کو ناکام بنایا۔ فقط ناموں کا آ جانا کافی نہیں ہے، یہ تو مرحلہ اول ہے کہ بچوں کو 12 اماموں کے نام سکھائے جائیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ان ناموں کو یاد رکھا جائے، ان کا ورد کیا جائے اور بارگاہ الہی میں ان ناموں کو وسیلہ قرار دیا جائے تو پروردگار عالم ضرور بے ضرور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دعائے توسل اس کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ علامہ مجلس علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی مہم اور کسی مشکل کے لیے نہیں دیکھا کہ دعائے توسل کو پڑھا گیا ہو اور مشکل آسان نہ ہو گئی ہو۔ لیکن اگلا مرحلہ ائمہ علیہ السلام کی معرفت ہے، ان کی سیرت ہے، ان کی حیات ہے، کیا کیا انہوں نے ظالموں کے مقابلے میں، اور پھر ہر امام کی سیرت کو منطبق کریں اپنے زمانے سے، کہ امام نے جیسے اپنے زمانے میں سازشوں کو ناکام بنایا دین کے خلاف، اسی سیرت کو لے کر ہم چلیں تاکہ ہم کسی طریقے سے اس دور میں گمراہ نہ ہو سکیں، صراط مستقیم سے بھٹک نہ سکیں، اور ہم اس صراط مستقیم پر قائم و دائم رہیں۔ 12 ائمہ علیہ السلام میں پروردگار عالم نے سب سے زیادہ جس کو مدت امامت عطا کی، یعنی آج کی جس امام کی شہادت ہے، بہت ساری خصوصیات ہیں ہدایت اور امامت کے اعتبار سے، ایک دو شاید میں تذکرہ کر سکوں کیونکہ وقت بہت زیادہ محدود ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ، ورنہ تفصیلات کی بہت زیادہ گنجائش ہے، تفصیلاً سیرت بیان کی جائے مگر مجبوری۔ ایک طرف تاریخ ہے، ایک طرف امام کی سیرت ہے، ایک طرف امام کی عبادتیں ہیں، ایک طرف دشمنوں کی سازشیں ہیں، امام نے کس طرح ان کا مقابلہ کیا، فرقے بنے، سارے صورتحال اور پھر وقت کی کمی۔ لیکن آئیے واپس، سارے ائمہ میں سب سے زیادہ مدت امامت 7ویں امام کی ہے، اور 7ویں امام کی مدت امامت کو اگر ہٹائیں تو 34 سال تک مدت امامت ہے، 10ویں امام کی ہے، 6ٹھے امام کی، 4تھے امام کی، لیکن سب سے زیادہ مدت امامت 7ویں امام کی 35 سال، کل عمر مبارک 55 سال اور مدت امامت 35 سال، 20 سال کی عمر مبارک میں امام کو امامت ملی۔ امام جب امام کو امامت تفویض ہوئی تو سب سے زیادہ مشکل کام، یعنی آپ 12 اماموں کی امامت جب تفویض ہوئی یعنی منتقل ہوئی تو پہلے امام سے لے کر آخری امام تک آپ دیکھ جائیے، کوئی امام ایسا نہیں ملے گا آپ کو
کہ جس نے اپنے بعد والے امام کی امامت کو یوں چھپایا ہو جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے 7ویں امام کی امامت کو چھپایا ہو. پڑھ جائیے آپ سیرت. باقاعدہ چھپایا. یعنی واقعاً آپ سوچئے کتنے مشکل حالات رہے ہوں گے کہ چھٹے امام 7ویں امام کی امامت کا اعلان کھل کے نہیں کر سکے. خاموش. حالات اتنے زیادہ خراب تھے. اب کوئی پلٹ کر یہ کہے کہ 5ویں امام اور چھٹے امام کو تو تبلیغ کا بہت موقع ملا، فقہ جعفریہ چھٹے امام سے منسوب ہو گئی، تو کیا اتنے حالات خراب ہو گئے؟ جی ہاں، بنی امیہ بنی عباس لڑے، 5ویں چھٹے امام کو موقع ملا اور پورا ایک مکتب امام نے قائم کیا. وہ حدیثیں جو خلفاء کے زمانے میں چھپائی جا رہی تھی، چھٹے امام نے ان کو بہت زیادہ اجاگر کیا. اتنا موقع ملا کہ امام کے چاہنے والے ایک طاقتور شیعہ بن گئے، کیونکہ بنی امیہ بنی عباس کی جنگ ہو رہی تھی. بنی عباس کو اقتدار ملا، بنی عباس نے اقتدار امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر سادات کے نام سے حکومت حاصل کی. لیکن جیسے اقتدار ملا تو انہوں نے فوراً امام کی طرف نگاہ کی. ہو کیا رہا ہے؟ دیکھا بہت ساری تحریکیں ہیں، بہت سارے مکاتب ہیں، بہت زیادہ تبلیغ ہو رہی ہے، مذہب اہل بیت بہت ترقی کر رہا ہے. لہذا انہوں نے فوراً ان لوگوں کو بھی قتل کر ڈالا جنہوں نے ان کو اقتدار دلوایا تھا. عبداللہ ابن علی مشہور شخصیت. اس کے بعد ابو مسلم خراسانی، حالانکہ چھٹے امام نے منع کیا تھا، ان کا ساتھ مت دو، وہ بھی شیطان یہ بھی شیطان. لیکن جب ساتھ دیا اور اقتدار ملا تو سب سے پہلے انہوں نے سادات ہی کو قتل کرنا شروع کر دیا. چھٹے امام 5ویں امام کو موقع ملا، لہذا دیکھا کچھ تحریکیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بہت آگے بڑھ چکے ہیں، لہذا بنی عباس نے ان کو کچلنا شروع کیا. اسی صورتحال میں چھٹے امام اتنا خطرہ محسوس کر رہے تھے 7ویں امام کے بارے میں کہ اگر میں نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے جانشین اور وصی کا اعلان کر دیا تو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام نے کی شہادت کے بعد جب وصیت نامہ کھلا کہ کس کس کے لیے کس کو وصی بنایا گیا، منصور دوانقی کا نام، جناب بی بی حمیدہ کا نام، محمد بن اسماعیل کا نام، عبداللہ ابن اسماعیل کا نام، امام موسیٰ کاظم کا نام، گورنر مدینہ کا نام، 7 نام. اب وصیت نامہ کھلا، سازش کو ناکام کیا چھٹے امام نے کہ اگر اپنے بیٹے کے نام لکھ کے جاتے فوراً 7ویں امام کو قتل کر دیا جاتا ہے. منصور دوانقی حیران ہو گیا جب گورنر مدینہ سے پوچھا. یہ 7ویں امام کا دور امامت. لیکن امام نے 20 سال مدینے میں اپنے آبا و اجداد کے کام کو آگے بڑھایا. کتنا آگے بڑھایا؟ اچھا، کسی سے کوئی تعلق نہیں امام کا، صرف علم، عبادت اور سخاوت. باب الحوائج 7ویں امام کا لقب ہے. امام اتنی سخاوت کرتے تھے، اتنی سخاوت کرتے تھے کہ امام کو تھیلیوں والا مشہور کر دیا گیا. جدھر سے گزرتے تھے جسی محتاج غریب فقیر کو دیکھتے امام فیاضی سے کام لیتے. یہی وجہ ہے کہ 7ویں امام اور 9ویں امام خدا آپ کو کاظمین کی بار بار زیارت نصیب عطا فرمائے تو دونوں ائمہ کو جوادین کہا جاتا ہے، اتنی سخاوت کرنے والے. جب پتہ چلتا تھا امام کو کہ فلاں شخص مجھ پر ظلم کرنا چاہتا ہے، مجھے اذیت دینا چاہتا ہے، تو امام بطور خاص اس کو تحفہ بھیجتے تھے. یعنی امام نے اس طریقے سے دشمنی کے راستے کو روکا ہے. اس طریقے سے امام نے آل محمد پر ہونے والے مظالم کا سد باب کیا ہے. اس کے بعد امام کی عبادتیں، عبد صالح لقب پڑا. کتنی عبادتیں امام نے کی کہ امام گھر میں تو عبادت کرتے ہی تھے، جب قید کر کے مدینے لے جائے گئے، مدینے سے بغداد لے جائے گئے
اور امام کو بغداد کے قید خانے میں ڈال دیا گیا. کیسا قید خانہ؟ ابھی مصائب میں بیان نہیں کر رہا ہوں، چھوٹا سا قید خانہ. امام وہاں جب عبادت فرماتے تھے اور قیدی امام کو بنایا گیا تو رات دن عبادت، تلاوت قرآن ہر وقت. معذرت کے ساتھ یہ جملہ بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے، یہاں نہیں بہت ساری جگہ پہ کہا کہ آج اگر کہا جائے تلاوت قرآن کیجئے، یہاں کے بارے میں نہیں ہے لیکن بہت ساری جگہوں پہ مجلس کے بعد لوگوں نے کہا جناب ہم تلاوت قرآن کریں. تلاوت قرآن تو دوسرے فرقے کے لوگ کرتے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے قید خانے میں. ہم بہترین کارپیٹ ہو، اے سی لگا ہو، بہترین روشنی کا انتظام ہو. امام کی یہ کیفیت تھی. عبادتوں کے ذریعے امام نے اپنے عقیدے اور دین کو پھیلایا. سخاوت، عبادت. اتنی پابندیاں تھیں. 20 سے 21 سال امام مدینے میں. دشمنی کتنی تھی سادات اور اہل بیت سے. میں نے عرض کیا نا وقت بہت زیادہ درکار ہے، بہت طویل سیرت ہے امام کی. ہارون رشید 1 سال، دیکھیں امام پہلے مہدی عباسی کے قید میں رہے، لیکن جیسے امام کو قید کیا اس نے رات کو خواب میں مولا کائنات کو دیکھا. امام قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، فَهَلْ عَسَيْتُمْ، ایسا لگتا ہے کہ تم جب تمہیں حکومت مل جائے ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، کہ جب تمہیں اقتدار ملے تو تم قطع رحمی کرو گے. مہدی عباسی گھبرا گیا، خواب سے بیدار ہوا، صبح کو امام کو بلایا اور امام کو رہا کر دیا. مدینے چلے گئے امام واپس. اسی طریقے سے ہادی عباسی نے امام کو گرفتار کیا اور وہ چاہتا تھا کہ امام کو قتل کرے. امام نے اس کے لیے بد دعا کی، وہ واسل جہنم ہو گیا 1 سال میں. ہارون رشید شروع سے یہ کوشش رہی. تاریخ میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ کسی طریقے سے ائمہ علیہم السلام کو فرزند رسول نہ کہا جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ ہر زیارت میں دیکھیں امام حسین علیہ السلام سے لے کر امام حسن علیہ السلام سے لے کر آخری امام تک السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ جگہ جگہ آپ کو ملے گا. کیونکہ پہلے امیر شام معاویہ اس بات سے نفرت کرتا تھا کہ امام حسن اور امام حسین کو فرزند رسول کہا جائے، تاکہ فرزند علی کو فرزند رسول مت کہو. خود عمر عاص، خود حجاج بن یوسف، اور یہی صورتحال ہارون رشید کی تھی. ہارون رشید مدینے آیا، عمرہ کرنے جا رہا تھا، مدینے آیا، روضہ رسول پہ پہنچا، جالی کو پکڑ کے کہتا السلام علیکہ یا ابن الام، اے میرے چچا زاد اللہ کے رسول آپ پر سلام. دنیا کو دھوکہ دینا چاہتا تھا. وہ بتانا چاہتا تھا کہ میری خلافت اس وجہ سے ہے کہ میں رسول میرے چچا زاد ہیں، میرے خاندانی ہیں، میرا تعلق ان سے ہے. اسی وقت 7ویں امام مسجد نبوی میں ہے اور ایک مرتبہ میرے مولا بھی کھڑے ہوئے. امام نے السلام کیا، السلام علیکہ یا ابتا یا رسول اللہ، اے بابا رسول اللہ، اے میرے جد آپ پر میرا سلام. ایسی چوٹ کی امام نے کہ ہارون رشید تل ملا گیا. بہت ساری وجوہات ہیں جو امام کو گرفتار کیا گیا، تقریباً 7 سے 8 وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے بہت لوگ تھے جو ہارون رشید کے خلاف قیام کر رہے تھے. وہ یہ سمجھتا تھا کہ ان کا تعلق 7ویں امام سے ہے. 7ویں امام کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے امام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. مگر پہلا قید خانہ کون سا ہے؟ عیسیٰ بن جعفر، بصرے کا گورنر. دنیا اسلام سے باقاعدہ بدترین دشمنان اہل بیت کو تلاش کیا جاتا ہے، اور جب حاکم وقت اطمینان کر لیتا ہے امام کو اس کی قید میں دیتا ہے.
کہ ان کے دل میں، ان کے رگو پے میں، ان کے مزاج میں ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہے، آج کل کے خونی اور قاتلوں کی طرح سے۔ لہذا امام کو عیسیٰ بن جعفر کے قید خانے میں ڈالا گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد عیسیٰ بن جعفر نے ہارون رشید کو لکھا، اے حاکم وقت، اے خلیفہ وقت، یا تو خود ان کو رہا کر دے ورنہ میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ایسا شخص کہ جس کا تعلق ہر وقت عبادت الہی اور تلاوت قرآن سے ہے، میں ان پر کیسے ظلم کروں؟ میں ان کو کیسے بھوکا ماروں؟ میں ان پہ کیسے تشدد کروں؟ حتیٰ کہ آگے لکھتا ہے عیسیٰ بن جعفر جو حاکم ہے، کہا کہ میں نے کئی دفعہ کان لگا کر بھی سنا کہ کہیں یہ تیرے یا میرے لیے بد دعا کر رہے ہو یا خدا سے ہمارے بارے میں کوئی شکوہ کر رہے ہو۔ کہا کبھی نہیں، بس میں نے دو باتیں سنی جب بھی دعا مانگتے تھے، دو باتیں۔ ایک تو خدا سے کہتے تھے خدا مجھ پر اپنا رحم نازل فرما، اور دوسری طرف کہتے تھے خدایا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ کہ ایسے شخص پہ ظلم کروں میں کہ جو سلوک اللہ سے بھرا ہوا ہے، جو عبادت الہی میں اتنا سرشار ہے۔ چند دن گزرتے تھے کہ امام سپاہیوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے تھے، اپنے اخلاق اور اپنی توجہات کے ذریعے۔ امام کو وہاں سے نکالا، فضل بن ربی کے قید خانے میں ڈال دیا، وہاں بھی صورتحال یہی ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فضل بن ربی امام کا چاہنے والا بن گیا، آزاد کر دیا۔ پھر کہاں لے کے گئے؟ فضل بن یحییٰ کی قید خانے میں۔ وہاں پہنچے، وہ بار بار امام کی نگرانی کرتا، آتا جاتا دیکھتا، وہی دعائیں، وہی نمازیں، وہی مناجات پروردگار۔ حتیٰ کہ فضل بن یحییٰ نے ہارون رشید کو لکھا کہ میں ان پر ظلم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہا وہ عبادت۔ اس وقت ہارون رشید رقہ میں تھا، جو شام کا علاقہ ہے جہاں حضرت عمار یاسر کا روضہ جو شہید کر دیا گیا، اس علاقے میں جہاں جنگ صفین ہوئی، سرسبز و شاداب علاقہ ہے، بہترین دنیاوی اعتبار سے حسین و جمیل علاقہ۔ وہاں پتہ چلا کہ فضل بن یحییٰ امام کے ساتھ بہت زیادہ رعایت کر رہا ہے۔ ہارون رشید نے بلوایا، سب کے سامنے اس پر لعنت کی، اس کو سزا دی کہ تو نے ان کے اوپر کیوں رحم کھایا۔ حتیٰ کہ ایک قید کا سربراہ امام کا ایسا چاہنے والا بن گیا کہ امام کو قید سے نکال کر اپنے گھر لے گیا۔ امام نے ایک رات گزاری اور صبح کو اس سے کہا کہ مجھے اسی قید خانے میں واپس بھیج دو۔ کہا مولا یہاں کس نے آپ کو ستایا، کس نے آپ پر ظلم کیا؟ کہا کہ تمہارے اس کھلے ہوئے گھر سے۔ دیکھیں امام کبھی نہیں چاہتے کہ امام کا چاہنے والا ایسی جگہ رہے جہاں تازہ ہوا نہ ہو، جہاں کھلا ہوا گھر نہ ہو۔ ہے تہذیب الاسلام میں وہ روایت نقل کی ہے، علامہ مجلسی نے، کہ ایک مومن تھا، اس کا گھر بہت زیادہ کنجسٹڈ، بہت گھرا ہوا گھر تھا، نہ تازہ ہوا تھی نہ روشنی۔ امام نے کہا تم اس گھر کو چھوڑو اور فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں میں نے تمہارے لیے گھر کا اچھا انتظام کیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو میرے باپ دادا کا گھر ہے، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جملہ موجود ہے تہذیب الاحکام میں، تہذیب الاسلام میں، کہ امام فرماتے ہیں اگر تمہارے باپ نے حماقت کی ہے تو تم حماقت کیوں کر رہے ہو؟ یعنی امام چاہتے ہیں کہ انسان پرفضا جگہ میں رہے، کھلی جگہ رہے، اچھا گھر ہو، زینت دنیا قرار دیا ہے، اچھی سواری، اچھا گھر، اچھی بیوی جو اس کے رازوں کو پوشیدہ رکھے، زینت دنیا قرار دیا ہے۔ لہذا امام کو کھلی جگہ پہ رکھا۔ صبح کو امام نے کہا کہ تمہارے اس کھلے گھر سے مجھے وہ قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ کہا مولا کسی کنیز نے، کسی غلام نے، کسی نے اذیت دی؟ کہا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہا پھر؟ کہا بات یہ ہے کہ جب رات کو میں یہاں پہنچا ہوں تو پڑوس سے کسی گانے والی عورت کی آواز آ رہی ہے،
یہ انسان کی نیچر ہے. جب اس کے پاس مال و دولت آتا ہے, وسعت رزق ہوتا ہے, کیا کرتا ہے وہ؟ عیاشیوں میں پڑ جاتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جب خدا اس کو رزق دے اور وہ تقوی کو اختیار کیے رہے. بہت مشکل کام ہے. اس زمانے میں دولت اور مال کی فراوانی تھی بغداد میں. آج کل کے جو جدید شہر ہیں ان سے زیادہ بہتر تھا کل کا بغداد. لہذا رقاصائیں تھیں, گلوکارائیں تھیں, جگہ جگہ بغداد میں عیاشی. کہا اس جگہ سے مجھے وہیں لے کے جاؤ. کیوں؟ کہا کہ وہ قید خانہ اس کھلے گھر سے زیادہ اچھا ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہاں مجھے عبادت کا اچھا موقع مل رہا ہے. یعنی امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گھر وہ بہترین ہے کہ جہاں عبادت الہی اور یکسوئی کے ساتھ. آج پورے معاشرے میں آپ دیکھیں, مارننگ شو دیکھیں, ڈرامے دیکھیں, ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں, جو بھی آپ دیکھیں, ہر جگہ میوزک کو ڈال دیا گیا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب صحیح ہے, سب جائز ہے. ہر طریقے سے وہ زہر ہمارے اندر سرایت کرتا جا رہا ہے. صبح کو دیکھیں, ویسے مسلمان پاکستان کے جی فلاں نے اسلام کی توہین کر دی, فلاں نے رسول کی توہین کر دی, ایک ہنگامہ. لیکن خود 24 گھنٹے احکام اسلام کو پیروں تلے رونتے. ہندوؤں کے ٹی وی میں اور پاکستان کے چینل میں کوئی فرق ہے کیا؟ اسلام میں یہ ہے کہ عورت کو کرسی پہ بٹھا کے دو مرد اس کے منہ کو رگڑیں؟ ہے کہیں جائز ہے میک اپ کریں؟ یا مردوں کو عورتیں میک اپ کریں؟ شریعت میں جائز ہے؟ امام نے کہا وہ قید خانہ اچھا ہے جہاں گانے والی عورت کی آواز نہیں آتی. امام واپس وہیں چلے گئے. امام کا یہی کردار تھا. ہارون رشید پریشان تھا, مدینے سے لائے, قید میں ڈالا, مگر حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ یہاں قید خانے سے بھی سیرت و کردار امام کی روشنی نکل رہی ہے. کیا کیا جائے؟ کہ ایک ہی طریقہ, ان کو قتل کر دیا جائے, راستے سے ہٹا دیا جائے. امام قید خانے میں ایک مرتبہ ایک شیعہ آیا امام کی زیارت کرے. کسی طریقے سے سپاہیوں سے گزارش کی, مان گئے. وہ کہا مجھے ایک نظر امام کی زیارت کرنے دو. دروازہ نہیں کھولا قید خانے کا. زمین کے اندر قید خانہ, زمین کے اندر, جہاں سورج کی روشنی نہیں, جہاں ہوا کا گزر نہیں, جہاں ایسی روٹی امام کو دی جاتی تھی جس میں کنکر پتھر ملے ہوتے تھے. ایک کوزہ گرم پانی کا دیا جاتا تھا 24 گھنٹے میں. امام کی زیارت کرنے دو. ایک روشن دان کھلا تھا زمین کے اوپر سے, اس نے دیکھا, بہت نظر دوڑائی, روشنی کی, یہ کیا وہ کیا, اس مومن کو امام نظر نہیں آئے. دیکھیں بہت بڑا ہال اور میدان ہو اور انسان کسی کو دیکھنا چاہے نظر نہ آئے تو پھر ایک تعجب کی بات نہیں. بھائی اتنا بڑا میدان, اتنا بڑا ہال ہے, کوئی اگر نہیں نظر آ رہا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اتنا تھا قید خانہ. کیسا کہ امام سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے. یعنی اگر کوڑوں کی سزا دی جائے تو ایک قیدی کہے گا کہ ہاں یہ زیادہ آسان ہے کیونکہ وقتی تکلیف ہے. لیکن 14 سال ایک ایسی جگہ پر جہاں امام سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے, امام اپنے پائے مبارک کو پھیلا نہیں سکتے تھے, اس جگہ میں اگر کسی کو باہر سے روشن دان سے کوئی نظر نہ آئے تو بڑی تعجب کی بات ہے. اس نے بہت دیکھا, کہا کہاں ہے یہاں امام تو ہے ہی نہیں, کس کی زیارت کروں؟ کہا غور سے دیکھو, غور سے. اس نے پھر دوبارہ غور سے دیکھا, کہا کہ ہاں کچھ محسوس ہو رہا ہے, ایک سفید چادر پڑی ہوئی ہے. آپ سوچئے ایک انسان چادر اوڑھ کے لیٹے اور ایک چادر ایسی بستر پہ ڈال دی جائے, دونوں میں کچھ تو فرق ہوگا. اللہ اکبر, میرا 7واں امام اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ مومن کہتا ہاں ایک چادر پڑی ہوئی ہے. سپاہی کہتے ہیں چادر نہیں ہے, یہ موسیٰ بن جعفر ہیں. اتنی نقاہت, اتنی کمزوری اور اتنا ظلم امام کے ساتھ. اور امام صرف قید ہی میں نہیں ہے, امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں, امام کے پیروں میں بیڑیاں بھی ہیں, امام کے گلے میں توق خاردار بھی ہے.
میرا مولا 14 سال اس قید خانے میں رہا، اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ امام کے لیے انگور لائے گئے یا کھجوریں لائی گئیں، امام کو لا کے دی گئیں، امام نے اس میں سے 3 دانے نوش فرمائے۔ یہ جو روایت میں اب بیان کر رہا ہوں نا، یہ کتابوں کی حد تک ہے، بہت کم اس روایت کو منبر سے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مسئلہ اتنا عجیب ہے کہ ہر بیان کرنے والا گھبراتا ہے۔ بہت کم میں نے علماء سے سنا، کتابوں میں موجود ہے اپنی جگہ، 100% سب نے لکھا، لیکن بڑی تکلیف ہوتی اس روایت کو بیان کرنے میں، بہت تکلیف ہوتی باخدا۔ آپ بھی سنیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ بیان کر سکوں، اور اتنا بیان کروں گا کہ آپ خود بہت جلدی اس کو سمجھ جائیں، کیونکہ آگے بہت زیادہ توہین امامت ہونے کا خطرہ ہے جو کوئی مومن برداشت نہیں کر سکتا۔ امام کو لا کے انگور دیے گئے، امام نے 3 دانے نوش فرمائے، کیونکہ ہارون رشید کو پتا ہے کہ علوی سادات شیعہ نے حیدر کرار بہت ہیں، لہذا امام کو وہ چھپ کے قتل کرنا چاہتے تھے۔ پتا تھا کہ امام اگر کو ہم نے قتل کیا اور لوگوں کو پتا چلا کہ حکومت ملوث ہے تو ہنگامے ہوں گے اور اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا، لیکن امام بتا چکے پہلے ہی سپاہیوں کو کہ مجھے زہر دیا جائے گا، میرے جسم کا رنگ بدل جائے گا، 3 دن تک تبدیل ہوتا جائے گا۔ دوسرا کام امام نے کیا کیا؟ ہارون رشید میرا قاتل ہے کیسے پتا چلے؟ امام نے 3 دانے خود کھائے، 1 دانہ امام نے قید خانے سے روشن دان سے باہر پھینک دیا۔ وہاں پر ہارون رشید کا چہیتا کتا گھوم رہا تھا، اس نے جیسے ہی اس دانے کو کھایا، فوراً جسٹ اس کو کھاتے ہی وہ تڑپا اور ہلاک ہو گیا، فوراً مر گیا۔ جیسے ہی وہ مرا، ہارون رشید کے غلام نے ایک مرتبہ جلدی سے اپنے آپ کو ہارون رشید کے پاس پہنچایا اور جا کے خبر دی، کہا جو تو چھپانا چاہتا تھا موسیٰ ابن جعفر نے اس کو آشکارا کر دیا۔ کہا کیسے؟ کہا وہ جو انگور بھیجے گئے تھے ان میں سے 1 انگور کتے کو کھلا دیا گیا ہے اور کتا مر گیا، تڑپ تڑپ کے وہیں مر گیا۔ سنیں گے آگے بیان کروں یا نہیں، مجھے معاف کر دیجئے گا، لیکن روایت تو ہے۔ تاریخ بتاتی کہ ہارون رشید ایک مرتبہ اپنے غلام پر غصہ کیا، ناراض ہوا، اس کو پنش کیا، سزا دی، اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، میرا اتنا چہیتا اور محبت کرنے والا کتا تو نے مار ڈالا۔ اللہ اکبر! ہارون رشید! یہ 7ویں امام پر ظلم، اس دور کے خلافہ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتے سے کتنی محبت تھی۔ پہلی روایت۔ دوسری روایت، امام کو 3 روایتیں ملتی ہیں کہ امام کو کیسے شہید کیا گیا۔ پہلی روایت یہ، دوسری روایت کیا ہے؟ امام کو پھر قالین میں رول کیا گیا، لپیٹا گیا، اور لپیٹنے کے بعد حبشی غلاموں کو بلایا گیا۔ حبشی غلاموں نے اپنے پیروں سے میرے مولا کے جسم کو پامال کیا۔ تیسری روایت، آیت اللہ رسول جعفریان سیرت ائمہ میں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی سیرت میں وجہ شہادت 3 لکھتے ہیں۔ تیسری، امام کو کیسے شہید کیا گیا؟ تینوں ظلم امام پہ ہوئے۔ سیسا پگھلایا گیا، سیسے کو پگھلایا گیا اور میرے مولا کے حلقوم مبارک میں ڈال دیا گیا۔ 7ویں امام قید میں 3 دن تک تڑپے، اور اس کے بعد اپنے قتل کو چھپانے کے لیے میرے مولا کے جسم مطہر کو بغداد کے پل پہ رات کی تاریکی میں ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ جو بغداد، کیونکہ کیپٹل ہے،
ہر علاقے کے تاجر اپنا سامان تجارت جانوروں پر لاد کے لاتے ہیں، خچروں پر، گدھوں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، اور بغداد کا سامان بغداد سے رات کو باہر نکلتا ہے۔ بغداد کے چھوٹے سے اس زمانے کے اعتبار سے پل پر امام کے جنازے کو لا کے ڈال دیا گیا تاکہ رات بھر جانور سواریاں گزریں اور امام کا جسم مطہر اس طرح پامال ہو جائے کہ صبح کو کوئی پہچان نہ سکے۔ مگر رات کو جب سواریاں چلی ہیں جو بغداد میں آنا چاہتی ہیں، جو بغداد سے باہر جانا چاہتی ہیں، ایک مرتبہ سواریوں نے اپنے پیروں کو روکا، سواروں نے، مالکوں نے کوڑے برسائے، چابکیں ماری، مگر اللہ اکبر، یہ جانور امام کو کتنا پہچانتے تھے، معرفت امام کتنی تھی۔ ہارون رشید سے جانور بہتر تھے، چابکیں پڑی، کوڑے پڑے، مگر قدم کو نہ اٹھایا، آگے نہیں بڑھے۔ اترے سوار، کس کا جنازہ ہے؟ کیا بات ہے؟ پل ٹوٹ گیا، کیا مصیبت ہے؟ دیکھا، ایک جنازہ ہے جو پڑا ہوا ہے، مگر یہ جنازہ عجیب ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار۔ اے سید سجاد، مجھے معاف کر دینا، آپ کے مصائب الگ ہیں، موسیٰ بن جعفر کے مصائب الگ ہیں، وہ آپ کا امتحان ہی ہے، ان کا امتحان۔ اے مولا، 1 سال آپ قید میں رہے، مگر رہائی کے وقت آپ کی ہتکڑیاں، بیڑیاں اتار لی گئی، مگر میرا 7واں مولا۔ اور ایک گزارش میں اپنے 7ویں امام سے بھی کروں، اے مولا، آپ قید میں تھے، آپ کو زہر دیا گیا، ہتکڑیاں پہنائی گئی، بیڑیاں پہنائی گئی، آپ کو کیسے مظالم کے ساتھ شہید کر دیا گیا، مگر میرے 7ویں امام کو ایک اطمینان تو ہے نا، میری ازواج، میری بیٹیاں باحجاب، با پردہ گھروں میں مقیم ہیں۔ مگر اے امام موسیٰ کاظم، یہ سید سجاد کا امتحان ہے، پھپھیاں بے پردہ ہیں، مائیں بہنیں بے حجاب ہیں، ہاتھ گردن سے پیچھے بندھے ہوئے، بس آخری منزل آپ کی زحمت کو تمام کیا، جانور آگے نہیں بڑھے، میرے 7ویں امام کا جسم مطہر پامال نہیں ہوا، مگر ایک جنازہ آپ کے اذہان میں ضرور آ رہا ہوگا، اور وہ کس کا جنازہ ہے؟ شہید کربلا کا، شام غریباں۔ جناب فضہ نے ایک مرتبہ جناب زینب سے آ کے کہا، اے شہزادی، غضب ہو گیا، کہا اب کیا رہ گیا تھا ظلم ہونے کو؟ کہا میں نے خود اپنی کانوں سے سنا، عمر سعد کہہ رہا تھا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، فرزند زہرا کے جسم کو پامال کرنا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کا جنازہ اٹھا لیا گیا، حر کا لاشا چلا گیا، مسلم ابن اوسجا کا لاشا چلا گیا، مگر ایک لاشا میدان کربلا میں پڑا رہ گیا۔ عمر سعد نے حکم دیا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اور زینب تڑپتی رہ گئی، مدینے کا رخ کیا۔ اے نانا رسول اللہ، آپ کا بیٹا حسین، جس کو بڑے ناز و نعم سے پالا تھا، اس کے جسم مطہر کو پامال کر دیا۔ واہ حسین، واہ حسین۔